ایک یہودی سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کا تو کی تاریخ تو بڑی روشن ہے، وہ بڑی عزت کی والی زندگی یہ گزارتے تھے اور جھلس جاتے تھے، مسلمانوں کا ایک غلغلہ تھا، ایک شان تھی، ایک شوکت تھی، اب کیوں ایسا حال ہو گیا ہے؟ ان کی شوکت کب ان کو لوٹے گی؟ اس نے یہ جواب دیا کہ جب مسلمان فجر کی نماز میں اتنی تعداد میں آنے لگے جتنی تعداد میں وہ جمعہ میں آتے ہیں، اس دن سے ان کی کایا پلٹ جائے گی اور پھر ان کا غلغلہ اور ان کا سربلندی ان کو پھر حاصل ہو جائے گی۔ جب تک یہ مسجد سے دور رہیں گے اسی طرح سے ذلیل ہوتے رہیں گے، کاٹے جاتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب پر ان پہ مسلط ہے۔ یہ ہمارا نہیں، یہ غیر مسلم کا، جو مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، اس کا تأثر ہے، کیونکہ اس نے پوری تاریخ پڑھی ہے۔ لوگ نمازوں سے اتنے غافل نہیں ہوتے تھے، کسی زمانے میں غافل نہیں ہوئے جتنا اس زمانے میں لوگ مسجدوں سے غافل اور نمازوں سے غافل ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ نمازوں کے اتنا اس قدر نمازیں نہیں چھوڑتے تھے اور مسجدوں کو اس قدر ویران نہیں کرتے تھے کسی زمانے میں جتنا اس زمانے میں ہم لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر رکھا۔ ہم خود مسجدوں کو ویران کریں گے تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم جو ہمارے دشمن ہیں وہ جری ہوں گے۔ کبھی اس مسجد کو گرایا جا رہا ہے، کبھی وہاں دلی میں گرایا جا رہا ہے، کبھی ہریانہ میں مسجدوں پر شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، نہ کر پائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس حکومت ہے، نہ ہمارے پاس فوج ہے، نہ پولیس ہے، نہ ہمارے پاس کوئی عہدہ اور قلم کی طاقت ہے اور نہ افراد کی طاقت ہے۔ ہمارے پاس اگر ہے، مسلمان ہمیشہ ایمان کی طاقت سے غالب رہا ہے، کبھی ہتھیار اور افراد کی طاقت سے کبھی غالب نہیں ہوا ہے۔ ہمیشہ یہ کمزور رہا ہے ہتھیاروں سے، افراد سے، طاقت سے۔ ہمارے پاس محض ایمان کی طاقت رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنے حکمرانوں کو بھیجتے تھے کسی کو حاکم بنا کر تو اس کو تاکید کرتے تھے کہ دین پر جب تک قائم رہو گے تم غالب رہو گے۔ اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد دین پر قائم رہنے میں کی ہے۔ جب دین سے ہٹو گے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو آج پوری دنیا میں جو ہماری ناکامی نظر آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ مدد کیسے آئے گی؟ 80% لوگ بے نمازی ہیں، 75% کہیں بے نمازی ہے، کہیں 60% بے نمازی ہے، کہیں تو 95 اور 99% بھی بے نمازی ہیں۔ ان بے نمازیوں کی نحوست سے پورے مسلمان پورے ایک جسم کی طرح ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہاں کے لوگ زیادہ غلط ہے وہیں عذاب آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو بہت سے علماء ہیں، حفاظ ہیں، مسجدیں ہیں، نمازی بھی ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو بہت کم نمازی، اکا دکا مسجد۔ ہم جسد واحد کی طرح ہیں۔ جب ضروری نہیں ہے کہ جہاں زیادہ بدعملی ہو، جہاں زیادہ گناہ کیے جا رہے ہو وہیں عذاب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کہیں بھی اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے، اس سے پوری امت کو نقصان پہنچتا ہے، پوری امت ذلیل ہوتی ہے، پوری امت کو دکھ بھی پہنچتا ہے، روحانی تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب جو ہے غفلت کے ایام گزر چکے، بہت موج مستی کر چکے۔ اب حالات کا رخ دیکھو کدھر جا رہے ہیں ہم۔ کبھی گوشت پہ پابندی ہے، ہر طرف گوشت پہ پابندی ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی ہے۔ اس ملک میں 2 طرح کا قانون چلنے لگا ہے، ہمارے لیے الگ قانون ہے، ان کے لیے الگ قانون ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے، وہ جو چاہیں کریں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اور ہمارے اوپر ہر طرح کی سختیوں میں ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں دائرے میں لیا جا رہا ہے۔ اب تو دارالعلوم دیوبند پہ بلڈوزر چلانے کی مانگ شروع ہو گئی ہے۔ کیا بھائی کتنی سخت آزمائش کا وقت یہ آنے والا ہے۔ رو دھو کر اللہ کو ہم اگر راضی نہیں کریں گے، ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے۔
اللہ اپنی ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرو، اور جس طرح سے آج پوری مسجد بھر گئی، ایسی 5 وقت نماز میں مسجدوں میں آنا یہ ہمارا فرض ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہو سکتا، جواب دینا ہے۔ جتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے وہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی نمازیں ہماری قضا ہیں اور ہمارے ذمے میں ہیں، اس کا حساب قیامت میں مرنے کے بعد دینا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ 100 200 400 کے ہزاروں کی تعداد میں ہو چکی، کب ادا کریں گے اس کو؟ کب ادا کریں گے؟ یہ واقعہ اسی لیے ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کریں، ان گناہوں سے توبہ کریں۔ جب توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، گارنٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے گا اس کے سارے گناہ اسی دن معاف ہو جائیں گے، اب اس دن سے نئی زندگی اس کی شروع ہو جائے گی۔ اس دن سے اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع میں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو یہ حکم نازل کر دیتا کہ ہر گناہ کی سزا ہم دیں گے، نہیں، توبہ کرو اللہ سے معاف کرو۔ کس قدر اللہ کی رحمت ہے، توبہ کرتے اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آج کے دن یوں کہہ لیجئے جیسے کہ کوئی آدمی بیٹھ جائے، آ جاؤ بھائی، کون معاف کرانا چاہتا ہے، کون مانگنا چاہتا ہے، کس کی حاجت میں پوری کروں، آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ بلا رہا ہے، آج اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں ہم کو۔ تو اگر آج کے دن بھی ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں تو پھر ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔